لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ۔ عاملین کرام و ناظرین ذوی الاحترام و ماتمداران و عزاداران امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سن 1443 ہجری میں 14 محرم میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ جو 10 مجلسوں کا شروع ہوا حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے، الحمدللہ آج اس سلسلے کی یہ 4تھی مجلس ہے، اور میرا عنوان، میرا ٹاپک آپ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین کے فضائل، امام حسین کے خطبات اور امام حسین کا وہ سفر جو مدینے سے شروع ہوا اور کربلا تک جاری رہا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کربلا سے اہل حرم کس طرح سے مدینے تک پہنچے، اس کا بھی ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے میری کل مجلس سنی ہے، کل کی مجلس، ان کو یہ میرا موضوع ذہن میں ہوگا کہ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ولید ابن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو یزید کے خط کے بعد اپنے دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں بلایا، اور وہ خط جو اس ملعون نے لکھا تھا ولید کے نام، اس خط کو پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد امام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے جواب جو دیا گویا انکار کیا، اور جب انکار کیا تو وہاں پر ولید کا ایڈوائزر، مشیر، جو پہلے خود اسی مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، مروان بن حکم، یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ولید، اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر دو۔ امام حسین نے جب مروان کا یہ جملہ سنا
تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا اور کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا کذبت و اسمت۔ امام کہتے ہیں اے نیلی آنکھ والی عورت کا بیٹا، یہ جملہ ہے امام حسین کا، انت تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا، ممکن نہیں، یا وہ قتل کرے گا، ام ہوا، یا وہ قتل کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ تو قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا۔ اب وہ سے مراد ولید ہے، یہ بھی ایک احتمال دیا جا رہا ہے، یا اس سے مراد خود یزید ہے یا اس کا نظام ہے۔ علی یہ حال امام علیہ السلام نے وہیں پر ولید کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ کل کی مجلس میں تفصیلاً عرض کیا میں نے، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ نبوت کا اہل بیت ہونا اور ہے، اور نبی کا اہل بیت ہونا اور ہے۔ اس کے بعد فرمایا مختلف الملائکہ و مختلف الملائکہ، اور ملائکہ ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں، خود ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَحْبَةُ الْوَحِی، محبت یعنی وہ جگہ جائے نزول جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی قرآن کی آیت ہے، یہ وحی پاک و پاکیزہ جگہ پر نازل ہوگی۔ اللہ کا فرشتہ یہ جبریل امین یہ پاک و پاکیزہ جگہ پر آئے گا، اور گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں پہچانو حسین کون ہے۔ ہم وہ ہیں جو وحی الہی کے ماحول میں پلتے اور بڑھتے اور کھیلتے ہیں۔ ہمیں پہچانو ہم کون ہیں جو پاکیزہ وحی پروردگار کے ماحول میں، ایٹماسفیئر میں، انوائرمنٹ میں جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم وحی الہی کے ماحول میں رہتے ہیں، اور یہ یزید جو ہم سے بیعت مانگ رہا ہے، اس کا بھی تو ماحول دیکھ لو، جاؤ جا کر اس کے محل میں دیکھو تو یہ نجس کتوں سے کھیلتا ہے۔ گویا امام نے بتایا کہ وہ انسان جو وحی الہی کے ماحول میں پلا ہو بڑھا ہو، کیا وہ اس کی بیعت کر سکتا ہے جو نجس کتوں سے کھیل رہا ہو؟ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ چادر تطہیر والا حسین اس نجس سے کیسے جو ہے اس نجس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتُمُ، اس کا آغاز، کائنات کا آغاز ہم ہی سے ہوا ہے۔ ہم اول مخلوق ہیں۔ کائنات سب سے پہلے جو ہے کائنات جو بنی ہے تو اس میں سب سے پہلے مخلوق ہم ہیں، ہم مخلوق اول ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کائنات بنی، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ تمام چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب ہمارے نگاہوں کے سامنے بنی ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اور انجام بھی کائنات کا وہ یہ ہمارے سامنے ہوگا۔ و بنا یختم یعنی ہم اول بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں۔ اس کے بعد جب امام نے اپنا تعارف کرا لیا تو اب جو ہے تولا کے بعد تبرہ کا نمبر آتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے امام نے اپنے فضائل بیان کیے، کہا سوچو ولید
ایسا حسین. اب یزید کے بارے میں اب جب میں بتانے جا رہا ہوں وہ امام بتانا چاہتے ہیں اس یزید کی ہم بیعت کریں گے. پھر فرماتے ہیں کہ وَيَزِيد رَجُلٌ، یزید ایک ایسا مرد ہے کہ شارب الخمر، جو شراب پیتا ہے. شرابی جو ہے وہ یزید ہے، اور میں جو ہوں ساقی کوثر کا فرزند ہوں. کیا ساقی کوثر کا فرزند ایک شرابی کے سامنے جو ہے سر نیاز خم کر دے گا؟ کیا ساقی کوثر کا لال ایک شرابی کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا؟ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی اس کی اطاعت کرنا. بیعت، بہت سے لوگ سوچتے ہیں بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. میرے چھوٹے بھائی بھی سن رہے ہوں گے اور بچپن سے لوگ سنتے رہتے ہیں یہ بیعت بیعت بیعت. آخر یہ بیعت ہے کیا؟ تو یاد رکھیے گا بیعت نکلا ہے بیع سے. بیع یعنی خرید لیا، بے تو بیچنا، بے تو میں نے بیچ دیا. یعنی کیا مقصد؟ میں نے یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے اپنے سارے اختیارات کو یزید کے حوالے کر دیا. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے عزیزو؟ قطعاً ممکن نہیں ہے. اس لیے بیعت حسین کیسے کر سکتے ہیں؟ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر حق جو ہے وہ باطل کے سامنے جھک جائے تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی اس زمین و آسمان میں ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. کبھی حق جو ہے باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. کبھی آدم نے شیطان کی بیعت کی؟ نہیں کی. نوح نے اپنی قوم کی بیعت کی؟ نہیں کی. ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی؟ نہیں کی. موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی؟ نہیں کی. حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کی بیعت کی؟ نہیں کی. پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اپنے دشمنوں کی ابو لہب ابو جہل و ابو سفیان کی بیعت کی؟ نہیں کی. مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کی بیعت کی؟ نہیں کی. امام حسن نے معاویہ کی بیعت کی؟ نہیں کی. تو حسین کیسے بیعت کر لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا بیعت کرنا یعنی زمین و آسمان کا فاسد ہو جانا ہے. زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، یہ فاسد ہو جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے. اگر حسین بیعت کر لیتے تو اب حسین ہمارے محسن ہیں. حسین کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا تباہ ہو جانا، دنیا کا فنا ہو جانا، دنیا کا مٹ جانا اگر حسین بیعت کر لیتے. اس لیے امام حسین نے کہا یزید رجل شارب الخمر، یزید جو ہے یہ شرابی ہے، شارب الخمر. اس کے بعد فرماتے ہیں وقاتل النفس المحترمہ، اور نفس محترمہ کا قاتل ہے. کہیں حسین ایک قاتل کی بیعت کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین جو ہے، البتہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر قاتل یزید نہ ہو تو ہم بیعت کر لیں گے. مقصد یہ ہے کہ میں یہ ہوں اور یزید یہ ہے. وقاتل النفس المحترمہ، اور کیا ومعلن بالفسق، اور یزید جو ہے وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے. ایک یزید کی کیٹیگری بتائی، پہچان بتائی. یزید کو پہچانو. یزید کون ہے؟ جو کھلے عام جو ہے گناہ کر رہا ہے. اب جو قیامت کی بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ اور اہم جملہ امام حسین کا، بلکہ تمام خطبات میں ایک بہترین جملہ جو امام حسین کا ہے، جس پہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، اور قیامت تک، صبح قیامت تک اسی ایک جملے کے اوپر
علماء خطبہ اور ذاکرین تقریر کرتے رہیں گے، وہ یہ جملہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، میرے جیسا، اللہ اکبر، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں برابر کہ امام حسین نے یہ کیوں آسان جملہ تھا، کہہ دیتے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ نہیں، مثلی کہہ کر، میرے جیسا کہہ کر یہ بتایا کہ حسین ایک نہیں ہیں، اور یزید جیسا کہہ کر یہ بتایا کہ یزید ایک نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ مثلی کہہ کر امام حسین نے یہ بتایا کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک شخصیت کا نام ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک مشن کا نام ہے۔ اس لیے ایک حسین نہیں ہے، ہمارے بعد ایک سلسلہ جلیلہ ہے حسین ہونے کا۔ ہمارا بیٹا بھی حسین ہے، ہمارا پوتا بھی حسین ہے، اس کا بیٹا بھی حسین ہے، اس کا بھی بیٹا حسین ہے۔ یہ 12 کا جو سلسلہ ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، مثلی لا یبایع مثلا کا مطلب جو ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں بیعت، میرے جیسا جو ہے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو میرے جیسے سے مراد بعد میں آنے والے فقط نہیں ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات پیش کر رہا ہوں میں، میرے جیسے سے مراد جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرے جیسے سے مراد وہ بھی ہیں جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی حسن تھے، ان سے پہلے میرے بابا تھے، ان سے پہلے میرے نانا تھے، ان سے پہلے حضرت عیسیٰ تھے، ان سے پہلے، یہ پورا ایک سلسلہ جلیلہ ہے۔ تو نہ انہوں نے کبھی بیعت کی اور نہ کبھی جو ہے میں بیعت کروں گا، نہ میرے جیسا کوئی بیعت کرے گا۔ اور کہتے یہ ہیں کہ ایک الہامی شعر ہے کہ باطل جو ہے وہ تو حق کے سامنے جھک سکتا ہے، لیکن حق کبھی بھی جو ہے وہ باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور ایک شعر سن لیجئے، یقین جانیے اس موضوع پر اس سے بہتر شعر بعض علماء نے کہا ہے۔ مولانا احمد حسن صاحب قبلہ جو بنارس کے امام جمعہ رہ چکے ہیں مرحوم، ان کا کہنا، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اس ٹاپک پر اس سے بہتر شعر میں نے نہیں سنا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر شعر ممکن نہیں ہے۔ مدرسہ ایمانیہ میں ایک طرحی محفل ہو رہی تھی، اور اس محفل میں جو ہے یہ شعر حاصل محفل قرار پایا۔ شعر سنیں، کیا قیامت خیز شعر ہے، کیا زبردست شعر ہے کہ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ واقعاً باطل تو حق کے سامنے جھک سکتا ہے۔ تو امام حسین نے کیا کہا عزیزو؟ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا جو ہے بیعت نہیں کر سکتا ہے یزید جیسے کی۔ گویا بتایا کہ جنگ یہ جنگ نہیں ہے، معرکہ کربلا ہے۔ اگر تم جنگ بھی کہہ رہے ہو تو یہ جنگ شخصی نہیں ہے، یہ جنگ شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنگ شخصی نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت کی جنگ ہے۔ جنگ شخصی میں سر کاٹنا معیار ہوتا ہے، اور جنگ شخصیت میں جو ہے مقصد کو کاٹنا معیار ہوتا ہے۔ جنگ شخصی میں سر جو ہے کاٹے جاتے ہیں، جنگ شخصیت میں جو ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو مقصد کو ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے عزیزان محترم، امام حسین قتل کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ جو بات کر رہا ہوں اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام حسین علیہ السلام
قتل کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے. اس لیے جب کربلا پہنچے ہیں اور آپ آنکھ لگی ہے اور آپ نے ایک خواب دیکھا, اس خواب آپ کو معلوم ہے, تو آپ نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ جاری کیا اور کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کرنے کا مطلب یہ, ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے. ہم کو بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ کی طرف پلٹنا یعنی ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, ہم زندگی کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں. وہ موت جس کے بعد شہادت ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے آپ نے خود ہی کہا کہ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین محمد جو ہے ہماری شہادت کی وجہ سے بچے گا تو اے تلواروں آؤ آؤ حسین پر ٹوٹ پڑو, تلواروں آؤ حسین کو قتل کر دو. حسین اس کے لیے بخوشی تیار ہے, آمادہ ہے, مدینے سے اسی لیے تو نکلا ہے. تو یہاں پر حسین کی خواہش سر کا کاٹنا نہیں ہے بلکہ مقصد کو بچانا ہے. حسین کیا مقصد لے کر آئے تھے یہ امپورٹنٹ ہے عزیزو. اسی لیے محمد ابن طلحہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کوفے میں جب پوچھا, ہمارا امام سر سے پیر تک لوہے میں جکڑا ہوا ہے, آپ کے گلے میں خاردار توخ, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, کمر میں لنگر, اور اس عالم میں کہ اسیر کر لیے گئے ہیں, تماشائیوں کا ہجوم ہے. ایسے ماحول میں اچھے اچھے لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی. لیکن جب محمد ابن طلحہ نے امام سے پوچھا, امام زین العابدین سے, کہ آپ بتاؤ کہ جیتا کون اور ہارا کون ہے, تو امام نے نہایت ہی شجاعت کے ساتھ حیدر کرار کے پوتے نے, صاحب ذوالفقار کے پوتے نے جو ہے محمد ابن طلحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ ہارا کون اور جیتا کون, تم یہ سمجھتے ہو کہ سر کاٹنے کی وجہ سے جیت ہوتی ہے اور فتح ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. امام نے فرمایا یاد رکھو جیت ہمیشہ جو ہے وہ مقصد کی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ مقصد کی ہوتی ہے. یہ دیکھو کہ مقصد میں کون کامیاب ہوا. پھر امام زین العابدین علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنو ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہوگی, مؤذن گلدستہ اذان پر جائے گا. سنو محمد ابن طلحہ, سنو جب مؤذن گلدستہ اذان پر جائے اور اس کے بعد وہ اذان میں میرے جد کا نام لے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جیتے ہیں یا یزید جیتا. اگر میرے جد کا نام اذان میں آئے تو سمجھ لینا کہ ہم جیتے ہیں, اور اگر یزید کے جد کا نام آئے, اور یہ تو ممکن نہیں ہے. لہذا عزیزو محنت جو ہے, ساری یہ جو محنت ہے, یہ امام حسین کی کربلا تک ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی مقصد ہے عزیزو, اور وہ ہے اپنا دین بچ جائے, شریعت بچ جائے. اور اسی کی خاطر جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک اور کامیابی کی دلیل امام حسین کی ہے. ایک بزرگ عالم کا کہنا یہ ہے کہ بنی امیہ نے بنی ہاشم کے مقابلے میں ایک محنت کی. جب دین اسلام بہت آگے بڑھا تو انہوں نے ایک سازش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ہم اس دین کو مٹائیں گے, اس شریعت کو ختم کریں گے اور اپنا اسلام نافذ کریں گے, یعنی اموی اسلام,
یعنی بنی امیہ کا اسلام، یعنی دہشت گرد والا اسلام جس میں سوائے دہشت گردی کے اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی IS والا اسلام ہم جو ہے نافذ کریں گے۔ انہوں نے یہ سوچا اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی، بہت محنت کی، بہت تیاری کی، اور اس کے لیے ایک کام یہ کیا کہ جو حاکم شام ہے اس کی جو بیوی ہے وہ نان مسلم ہے، یاد رکھ، عیسائی ہے، وہ کرسچن ہے۔ یہ یزید کی جو ماں ہے، یہ یزید کی ماں اصل میں جو ہے، یہ اس کی یزید کی جو ماں ہے یہ کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے۔ اور جب یزید جو ہے دنیا میں آیا، پیدا ہوا، تو اس کو اسلامی ماحول سے دور کر دیا گیا اور ایک فارم ہاؤس میں، ایک جنگل میں ایک خوبصورت جو ہے محل بنوایا گیا اور وہاں پر جو ہے ان کو رکھا گیا، اور ماحول اسلامی ماحول نہیں دیا گیا بلکہ عیسائی ماحول دیا گیا، تاکہ اس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہو اور اس کے دل میں کوئی اسلام کی محبت نہ ہو، اور وہ جو چاہے اسلام کے خلاف کہے۔ یہ ساری کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے معاویہ نے خود جو ہے، یزید کے باپ نے اپنی مرنے سے 3-4 سال پہلے مختلف ملکوں کا دورہ کیا، جو اس کے انڈر میں جو ملک تھے، اس میں مدینے بھی آیا، اور وہاں اس نے لوگوں سے، کل کے مجلس سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اصحاب سے بھی بیعت لی ہے، اور اکثریت نے جو ہے بیعت یزید کی کر لی تھی معاویہ کی زندگی میں۔ اب سنیے کیا ہوا، جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے عزیزو، کہ اتنا کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ معاویہ نے کوشش کی، اتنا معاویہ کی کوشش تھوڑی تھی۔ ایک ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، تو وہ جو پالیسی ہوتی ہے، پالیسی ساز جو ہے، وہ اکیلا پرائم منسٹر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایک گروپ ہوتا ہے، ایک لابی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے کام کرتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا یہ بنی امیہ کی ایک بہت بڑی لابی تھی جس نے یزید کو تیار کیا تھا، یزید کو آمادہ کیا تھا، اس کو ایسے ماحول میں اس کی پرورش کی تھی تاکہ اس میں اسلام کی کوئی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے۔ لیکن کیا ہوا، یزید جب واصل جہنم ہوا ہے تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی اتفاق سے معاویہ ہے، معاویہ ابن یزید، معاویہ سن آف یزید، وہ جب یزید کی جگہ پر بیٹھا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے میں اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، مجھے اس تخت سے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے، میں اس تخت پہ بیٹھ جاؤں جو قتل حسین میں متہم ہو گیا ہے، جو قتل حسین کا ذمہ دار ہے، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ خود حسین کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے عزیزو، امام حسین کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ خواب جو بنی امیہ نے دیکھا تھا، امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں اور جناب زینب ام کلثوم اور امام سجاد کے خطبوں کی وجہ سے یہ تخت یزید اتنا گندا ہو گیا تھا، اتنا میلا ہو گیا تھا، اتنا کثیف ہو گیا تھا کہ جو یزید کی آغوش میں پلا بڑھا وہ بھی اس پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے بڑی آسانی سے میری یہ بات لے لی نا، لیکن ذرا تصور کریں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں حسین، ہر طرف سے یا حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کربلا میں جائیے دیکھیے، ہمیشہ ہزاروں لوگ، اور اربعین میں، چہلم میں تو کروڑوں لوگ امام حسین کو سلام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سلام در حقیقت اصل میں جو ہے حسین کی کامیابی کا اعلان ہے
یوم عاشور یوم شہادت حسین ہے. جملہ سنے دینا محترم, یوم عاشور جو ہے یوم شہادت حسین ہے, اور یوم اربعین یوم اعلان فتح ہے, کامیابی کے اعلان کا موقع ہے. اس دن امام حسین کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے. اس لیے یہ اربعین, یہ جو امام حسین کے زائرین جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کربلا میں, یہ کیا ہے عزیزو, یہ حسین کے گھر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ البتہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ وہ ایک گھر حسین کا نہیں ہے, بلکہ حسین تو مومنین کے دل میں رہتے ہیں. حسین کا کہ اتنے گھر ہیں, اتنے گھر ہیں حسین کے جو قلب مومن میں تیار کیے گئے ہیں کہ اس گھر کو جو ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس گھر کو منہدم کرنے کے لیے, اس گھر کو توڑنے کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس کے بلڈوزر آئے کہ اس گھر کو جو ہے توڑ دیا جائے, لیکن یہ محبت حسین کے گارے سے تیار ہوا ہے تو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے جان محترم. اس لیے یاد رکھیں کہ امام حسین اس عظیم شخصیت کا, ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی قربانی کے ذریعے مدینے کو چھوڑا, اپنی قربانی کے ذریعے سے دین اسلام کے شجر کو, درخت کو جو ہے اس خون کے ذریعے سے سینچا, اتنا مضبوط کر دیا کہ اب کفر و شرک و نفاق کی آندھیاں بھی چلیں تو یہ درخت ہلنے والا نہیں ہے. میں نے کیوں کہا آندھیاں چلیں؟ آندھیاں چل رہی ہیں. IS نام کی آندھی ہے, اور ایسے بہت سے دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ اپنی آندھیوں سے حسین کے اس لگائے ہوئے درخت کو ہلانا چاہتے ہیں. قطعا نہیں, یہ وہ درخت نہیں ہے, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بس عزیزو, کربلا کی داستان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک عاشور سے پہلے اور دوسرا عاشور کے بعد. عاشور سے پہلے کی ذمہ داری جو ہے زیادہ تر امام حسین پر تھی, لیکن عاشور کے بعد کی ذمہ داری امام حسین پر بھی ہے, کیونکہ امام حسین بھی نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور جناب زینب پر بھی ہے. جناب زینب علی کی وہ شیر دل بیٹی ہے, علی کی وہ عظیم خاتون ہے, علی کے گھر کی وہ عظیم خاتون ہے کہ جس کے سلسلے میں جتنا بھی بولا جائے کم ہے. بس عزادارو, میں جناب زینب کے دو کام جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو انجام دیے جناب زینب نے, آج میں ان دو کام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں عزادارو, آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے, آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو آئیے آج جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا جائے. آج تذکرہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کا کیا جائے گا. دو عظیم کام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب عاشور کا دن آیا ہے, ایک ایک اپنی قربانی پیش کر رہا ہے, یہاں تک کہ عزاداروں سب شہید ہو گئے. اب نہ قاسم ہیں, نہ علی اکبر ہیں, نہ عباس ہیں, نہ محمد ہیں, نہ حسین کے چاہنے والے ہیں. اب حسین یکا و تنہا اکیلے ہیں, در خیمہ پر آتے ہیں. میرا مولا در خیمہ پر آتا ہے, اور آنے کے بعد بیویوں سے کہتا ہے حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے. ایک ایک کو جناب امام حسین نے رخصت کیا, ایک ایک سے خدا حافظی کی, یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی ماں کہہ کر پکارا. عزادارو,
سب سے خدا حافظی کر چکے، تو آخر میں جناب زینب سے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ وصیتیں کی ہیں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی عزیزو، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ جناب زینب سے امام حسین کہتے ہیں بہن زینب میرے قریب آؤ، اور ایک وصیت جو سب سے اہم وصیت تھی وہ یہ تھی، دیکھو میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا، میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو جائے کہ اسے کچھ ہو جائے ورنہ امامت کیسے آگے بڑھے گی۔ ہاں آزادارو، جناب زینب نے سید سجاد کی دو موقعوں پر حفاظت کی ہے۔ ایک موقع وہ ہے کہ جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، زمین و آسمان کے درمیان ایک منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ ہاں آزادارو، یہ عجیب موقع تھا، زمین کو زلزلہ آ رہا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے اور فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے۔ آزادارو، ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ آتے، سید سجاد کو تعزیت پیش کرتے، سید سجاد کو تسلیت پیش کرتے، لیکن لوگ آئے، لیکن کس طریقے سے آئے؟ ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزے سے بیویوں کی چادریں چھین رہے ہیں اور آگ سے خیموں کو جلا رہے ہیں۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جلا ہے اور آدھا باقی ہے، ایک بیوی ہے جو خیمے میں جاتی ہے لیکن آگ کی گرمی سے گھبرا کے پھر واپس نکل آتی ہے، پھر واپس چلی آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس بی بی کی کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے جو اس خیمے میں چھوٹ گئی ہے، لیکن میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ یہ بی بی جو ہے خیمے کے اندر جاتی ہے اور آواز دیتی ہے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، اور اس کے بعد خیمے سے باہر نکلتی ہے تو اپنے پشت کے اوپر ایک جوان کو لے کر آتی ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے جناب زینب نے نشیب کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، مقتل کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے بھیا حسین تم نے وصیت کی تھی نا، تم نے وصیت کی تھی نا کہ میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا۔ دیکھو حسین، جلتے ہوئے خیمے سے زینب تمہارے فرزند کو نکال رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ ایک موقع ہے عزیزو، اور دوسرا موقع یہ ہے، دوسرا موقع یہ ہے کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو آزادارو، جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ جو ہے کوفے کی جانب چل رہا ہے تو ظالموں نے جو ہے اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اہل حرم کو اس علاقے سے گزارا کہ جہاں پر شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اہل حرم جو ہے اس علاقے میں پہنچے، ہر بی بی نے خود کو اپنے وارثوں کے اوپر جنازے کے پاس گرا دیا۔ عزادارو، زینب امام حسین کے جنازے کے پاس آئیں، سید سجاد امام حسین کے جنازے کے پاس آئے۔ جناب زینب نے تھوڑی ہی دیر میں عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئیں، اے میرے لال سید سجاد، یہ میں تیری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تیرے بدن سے روح پرواز کر جائے گی۔ کہا پھپھی اماں آپ نے بالکل درست فرمایا، ارے آپ دیکھتی نہیں ہے میں جوان بیٹا موجود ہے لیکن باپ کا جنازہ زمین کربلا پر بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی اسے دفن کرنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب سمجھ گئیں اب سید سجاد کو دلاسا کیسے دیں، تسلی کیسے دیں۔ جانتے ہیں جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب سید سجاد کا دھیان جو ہے ایک مرتبہ مدینے کی طرف پہنچا دیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے نانا آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کے
جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، آسمان سے ملائکہ آئے تھے. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعَةُ الْأَعْضَاءِ. اے نانا، لیکن آپ کا یہی حسین ہے جو زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، خاک و خون میں غلتا ہے، کوئی اسے غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہم السلام. یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار، جن لوگوں نے یہ مجلس سنی ہے اور جو بانیان مجلس ہیں، حیدری فاؤنڈیشن کے جو تمام اراکین ہیں، پروردگار ان کو ہر طرح کی آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور ان کے اس عمل کو، اس عزاداری کو، اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.